صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اب وہ جو میں نے مسلک اعلیٰ حضرت کا ایک مفہوم آپ کے ذہن میں رکھا کہ مسلک اعلیٰ حضرت ان عقائد کا نام ہے جو صحابہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملا اور انہی عقائد کو امام اہل سنت نے قبول کیا، تو وہی ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے کچھ پیدا نہ کیا۔ جب یہ باتیں آپ کے ذہن میں اتر گئیں تو اب آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ اس تعریف میں اتنی وسعت ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کے اس مفہوم میں اتنی وسعت ہے کہ اب ماشاءاللہ شوافع کو بھی ہم کہیں گے کہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں، احناف کو بھی کہیں گے، شوافع کو بھی کہیں گے، مالکی بھی اس میں آ جاتے ہیں، حنبلی بھی اس میں آ جاتے ہیں، اس لیے کہ سب معتقدات اہل سنت کے ماننے والے ہیں۔ اب اس کی نظیر میں آپ کو دیتا ہوں۔ ہدایہ کا مسئلہ ہے والمرفقان والکعبان یدخلان فی الغسل، مرفقان اور کعبان کی ہنیاں اور یہ ٹخنے غسل میں داخل ہیں، یعنی ان کو دھونا فرض ہے، خلافاً لظفر۔ اس میں امام ظفر کا خلاف ہو گیا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مرفقان اور کعبان یہ دونوں کے دونوں غسل میں داخل نہیں ہیں، یعنی ان کا دھونا فرض نہیں ہے، کہ انہی کو دھوئے بغیر بھی گویا کہ ہاتھ دھونے پر عمل ہو گیا، کعبین کو دھوئے بغیر بھی پیر دھونے پر عمل ہو گیا۔ اب فرض کر لیجئے کہ ایک آدمی فتویٰ دے رہا ہے کہ کعبان اور مرفقان غسل میں داخل ہے، امام اعظم تو یہی کہتے ہیں، امام ظفر کہتے ہیں کہ داخل نہیں ہے۔ اب یہاں پر کس کو کہیے گا مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق؟ دخول کا قول کرنے والے کو یا عدم دخول کا قول کرنے والے؟ امام ظفر کے بارے میں کیا کہیے گا؟ کیا ان کو کہیے گا کہ وہ مسلک اعلیٰ حضرت سے نکل گئے؟ حاشا وکلا، ہرگز ایسا نہیں۔ امام ظفر نے مرفقان اور کعبان کو غسل میں داخل نہیں مانا، اس کے باوجود بھی وہ مسلک اعلیٰ حضرت میں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلک اعلیٰ حضرت صرف اعلیٰ حضرت کے نظریات کا نام نہیں ہے، بلکہ صحابہ کے نظریات کا، سرکار کے نظریات کا نام ہے۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلاف گئے امام ظفر، لیکن حنفیت سے وہ نہیں نکل پائے، مسلک اہل سنت سے نہیں نکل پائے، یعنی مسلک اعلیٰ حضرت سے نہیں نکل پائے۔ اب دیکھ لیجئے، امام اعظم کا خلاف کرنے کے باوجود بھی وہ حنفیت سے نہیں نکل پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو 50 بنیادی عقائد ہیں وہاں جا کے شریک ہو جاتے ہیں، فروعی مسائل میں الگ ہو گئے، لیکن فروعی مسائل میں الگ ہونے کے باوجود بھی وہ ہیں حنفی، وہ ہیں سنی۔ جیسے کہ نیپال میں اگر کسی کا گھر جنک پور ہو، کسی کا گھر جلیشور ہو، کسی کا گھر لہان ہو، تو لہان اور جنک پور اور جلیشور ہونے کی وجہ سے مقامات تو ان کے الگ الگ ہو گئے، مگر نیپالی ہونے میں سب شریک ہیں۔ فروعی مسائل میں اختلاف ہوا، لیکن حنفیت سے بھی نہیں نکلے، سنیت سے بھی نہیں نکلے۔ تو جب امام اعظم کا خلاف کرنے کے باوجود بھی وہ مسلک اعلیٰ حضرت سے نہیں نکلے، تو اعلیٰ حضرت کا خلاف کر کے کوئی مسلک اعلیٰ حضرت سے کیسے نکل جائے گا بھائی؟ آگے بڑھتے ہیں۔ مسح الراس مقدار الناسیہ، یعنی کتنے سر کا مسح ہونا چاہیے؟ تو حنفی کا یہ ہے، امام اعظم کا یہ ہے، ہم حنفیوں کے یہاں یہ ہے کہ وہ مقدار ناسیہ، ناسیہ کے برابر مسح کرنا سر کا، یہ ہے فرض۔ اچھا، لیکن امام شافعی 3 بالوں کی تقدیر کرتے ہیں، وہ 3 بالوں کو اگر مسح کر لے تو وہ کہتے ہیں کہ فرض پہ عمل ہو جائے گا۔ اچھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ استیعاب کا قول کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پورے سر کا مسح کرنا ضروری ہے۔ اب یہ 3 نظریات آ گئے، ایک نظریہ مقدار ناسیہ، ایک نظریہ 3 بالوں کے برابر، ایک نظریہ پورے سر کا مسح۔ اب اس میں پوچھا جائے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کون؟ سوال ہوگا کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ کون قول؟ تب یہ بیچارے لوگ جو مسلک اعلیٰ حضرت کو بریلی شریف کی پیداوار کہتے ہیں، وہ تو کہیں گے کہ کوئی نہیں، چونکہ اعلیٰ حضرت کا قول تو اس میں کچھ نہیں ہے، تو امام اعظم کا قول ہے۔ استغفر اللہ، دیکھا آپ نے کیسا انہوں نے ذبح کیا مسلک اعلیٰ حضرت کو؟ اور ہم کہتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت وہ ہے جس کی جڑیں صحابہ تک جاتی ہیں۔
ائمہ مجتہدین تک جاتی ہیں، ائمہ اربع تک جاتی ہیں۔ تو ہم کہیں گے کہ جنہوں نے مقدار ناسیہ کا قول کیا وہ بھی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، جنہوں نے 3 انگلیوں کے برابر مسح کرنے کا قول کیا امام شافعی نے وہ بھی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اور جنہوں نے استیعاب کا قول کیا وہ بھی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ یہ اجتہادی مسائل میں، فروعی مسائل میں اختلاف کی بنیاد پر کوئی سنیت سے نہیں نکلتا۔ سنیت سے نہیں نکلنے کا مطلب ہوا کہ مسلک اعلیٰ حضرت سے نہیں نکلتا۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ ایک جدید اور نئی تعبیر ہے مسلک اہل سنت کی، یعنی جو اہل سنت ہے وہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ تو کیا ان تینوں میں سے کسی کو اہل سنت سے نکال پائیں گے کوئی؟ جب تینوں کو میں سے کسی کو نہیں نکال پائیں گے تو تینوں کا 3 قول بھی رہے گا، تینوں کا اختلاف بھی رہے گا، اس اختلاف کے باوجود بھی یہ سب مسلک اعلیٰ حضرت والے ہوں گے۔ کیا سمجھ لیا لوگوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کو؟ چونچوں کا مربع، بازیچہ اطفال، اپنے گھر کی لونڈی سمجھ لیا ہے لوگوں نے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کی جڑیں صحابہ کرام تک پہنچاؤ۔ اہل سنت و جماعت کا ہی دوسرا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ہم۔ نیت طہارت یعنی وضو میں نیت کرنے کی کیا پوزیشن ہے، اس میں دیکھ لیجیے آپ۔ ہمارے نزدیک سنت ہے، وضو میں نیت کرنا سنت ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ نیت کے بغیر بھی اگر کوئی وضو کر لے تو وضو ہو جائے گا، مفتاح للصلاۃ وہ ہو جائے گا۔ لیکن امام شافعی کہتے ہیں فرض ہے۔ اب ایک آدمی بغیر نیت کے وضو کرے تو امام شافعی کہیں گے کہ اس کا وضو نہ ہوا، اس وضو سے نماز پڑھیں گے تو نماز نہ ہوئی، وہ تارک فرض ہوا، اور اس وضو سے کوئی قرآن چھو نہیں سکتا۔ امام شافعی کے نزدیک قرآن نہیں چھو سکتا، اس وضو سے طواف کعبہ نہیں کر سکتا، اس وضو سے نماز نہیں پڑھ سکتا، اس وضو سے نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ درجنوں مسائل میں یہ معاملہ چلے گا۔ امام اعظم کہیں گے کہ نہیں، بغیر نیت کے وضو سے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، قرآن چھو سکتا ہے، طواف کعبہ کر سکتا ہے، اور جنازہ کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ یعنی جن جن چیزوں کے لیے وضو شرط ہے، ضروری ہے، وہ سارے کام کر سکتا ہے جس نے وضو میں نیت نہ کی گئی۔ اب دیکھ لیجئے درجنوں مسائل میں اختلاف ہے۔ اب پوچھا جائے ان بیچاروں سے جو رات دن مسلک اعلیٰ حضرت کا رٹا لگاتے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ بولو بھائی، تو ایک امام صاحب کہتے ہیں کہ نیت فرض ہے، ایک صاحب کہتے ہیں فرض نہیں ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق کون ہے؟ مجھے لگتا ہے یہ بیچارے جواب نہیں دے پائیں گے، چونکہ مسلک اعلیٰ حضرت کو انہوں نے بریلی شریف کی پیداوار سمجھ لیا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور اگر ان کا علم کامل ہوگا تو وہ جواب دیں گے کہ دونوں مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ جنہوں نے نیت کو فرض کہا وہ بھی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، چونکہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت اہل سنت ہی کا نام دیتے ہیں۔ اہل سنت سے باہر تو کر نہیں سکتے ہیں چاروں ائمہ کو، تو چاروں ائمہ اہل سنت والے ہیں نا۔ تو اب کہنا پڑے گا کہ جنہوں نے فرضیت کا قول کیا نیت کے بارے میں وہ بھی مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں، جنہوں نے سنت کا قول کیا وہ بھی مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں۔ اس طریقے سے آپ آئیے، الترتیب فی الوضوء سنت عندنا، اٹھائیے ہدایہ، پڑھیے عبارتیں۔ لکھا ہے کہ سنت ہمارے نزدیک ترتیب وضو میں سنت ہے، یعنی پہلے چہرہ دھونا، پھر ہاتھوں کو دھونا، پھر پاؤں کو دھونا، چہرہ دھونے کے بعد پھر ہاتھوں کو دھونا، پھر مسح کرنا، پھر پیر دھونا، یہ ترتیب سنت ہے۔ لیکن امام شافعی کے نزدیک ترتیب بھی فرض ہے، یعنی اگر کسی نے ترتیب کے الٹ کر دیا تو وضو نہ ہوا۔ اگر چہرہ دھونے کے بعد پیر دھو لیا پھر ہاتھ دھویا، وضو نہیں ہوا۔ چہرہ دھونے کے بعد مسح کر لیا پھر ہاتھ دھویا، وضو نہیں ہوا۔ ہاتھ دھونے کے بعد پیر دھونا چاہیے تو پیر نہیں دھویا، مسح کیا، وضو نہیں ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ترتیب فرض ہے، امام اعظم کے یہاں سنت ہے۔ پوچھا جائے مسلک اعلیٰ حضرت کون ہے، تو ہم کہیں گے جنہوں نے مرتب ہونے کو سنت کہا وہ بھی مسلک اعلیٰ حضرت، اور جنہوں نے فرضیت کا قول کیا وہ بھی مسلک اعلیٰ حضرت۔ اس لیے کہ مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اہل سنت ہی کا نام ہے، جس کی جڑیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم تک جاتی ہے، منتہی ہوتی ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ والدم والقیح والقیع ناقض، خون، پیپ، قیع منہ بھر کر،
नाकिस है। कै, पीप, खून, उसमें कुछ शर्तें हैं कि इतनी मिकदार में हो तो ये नाकिस वज़ू हैं हमारे नज़दीक। लेकिन इमाम शाफ़ी के नज़दीक क्या है? अल खारिजो मिन गैर सबीलैन ला यनक़ुज़ुल वज़ूआ, जो गैर सबीलैन से निकले वो वज़ू को नहीं तोड़ता है। तवज्जो करें आप, एक ही वज़ू में कितने इख्तलाफात आ गए। इमाम शाफ़ी कहते हैं कि पखाना पेशाब के अलावा बदन से कोई चीज़ भी निकल जाए, खून निकल जाए, पीप निकल जाए, आंसू निकल जाए, उल्टी हो जाए, कै हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो वज़ू को नहीं तोड़ेगा। और इमाम आज़म कहते हैं कि नहीं, अगर कै भी मुँह भर कर हो जाए और पीप भी निकल जाए इतनी मिकदार में कि जिस जगह को धोना वज़ू में ज़रूरी है वो उस जगह तक पहुँच जाए, या खून निकल जाए और बह जाए, तो बह जाने की उस सूरत में खून भी नाक़िज़ वज़ू है। मुँह भर कर हो जाए, कै भी नाक़िज़ वज़ू है, पीप भी नाक़िज़ वज़ू है। अब सोच लीजिए, एक आदमी वज़ू करने के बाद खून निकल आया, वो नमाज़ पढ़ाने चला गया, इमाम शाफ़ी कहेंगे कि उनकी नमाज हो गई क्योंकि वज़ू नहीं टूटा। और अहनाफ क्या कहेंगे? उनकी नमाज ना हुई, उनकी नमाज फ़र्ज़ बाकी है। इसी तरीके से कोई औरत को छू ले, इमाम शाफ़ी के यहाँ औरत वो वज़ू टूट जाएगा, इमाम आज़म के यहाँ नहीं टूटेगा। अब कोई आदमी वज़ू करने के बाद औरत को छू लिया, उसके बाद चला गया मसल्ला पे, तो हनफी कहेंगे कि ठीक है नमाज तो हो रही है, शाफ़ी कहेंगे कि नमाज नहीं हुई। आग पर पकी हुई चीज़ खा ले, इमाम शाफ़ी के यहाँ वज़ू टूट जाएगा, इमाम आज़म के यहाँ नहीं टूटेगा। ये सारे इख्तलाफात हैं। अब पूछा जाए इन बेचारों से कि आप मसलक आला हज़रत किसको बोलिएगा, तो जाहिर बात है अगर इल्म होगा उनके पास तो वो जवाब देंगे कि यही क्या, इमाम शाफ़ी, मालिकी, हम्बली, हनाफी, ये चारों के चारों सब के सब मसलक आला हज़रत वाले हैं, मसलक अहले सुन्नत वाले हैं। तो ज़रा से मसाइल फ़रइया में इख्तलाफ की बुनियाद पर आज निकालते हो मसलक से, तुम ठेकेदार हो गए क्या? अस्तग़फिरुल्लाह, खुदा शऊर फ़हमो इदराक अता फरमाए, शऊर दे, फ़हम दे, इदराक दे, मसलक आला हज़रत को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हम मसलक आला हज़रत को डिबिया नहीं बंद करते हैं, एक प्याली में नहीं बंद कर रहे हैं। मसलक आला हज़रत एक आलमी मसलक है। तो आलमी मसलक कब होगा? जब इसका तारुफ़, इसकी शनाख्त, इसकी पहचान भी उसी अंदाज में कराओ। हम तो यही कहते हैं कि मसलक आला हज़रत वही है जो सहाबा का मसलक था, अब्दुल्ला बिन मसूद का मसलक था, हज़रत उमर का मसलक था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का मसलक था, खुलफ़ाए राशिदीन का मसलक था, सहाबा किराम का मसलक था, औलिया उम्मत का मसलक था, इमाम शाफ़ी का मसलक था, इमाम आज़म का, इमाम मालिक का, इमाम अहमद बिन हम्बल का, दीगर अइम्मा किराम का। हम तो ये कहते हैं। इसलिए मोतक़दात अहले सुन्नत में इत्तिफ़ाक़ हो जाए, इत्तिहाद हो जाए, नुक्ता इत्तिहाद वही है। जो बहार शरीयत में अगर पढ़ना चाहते हैं तो बहार शरीयत में जाके देख लें, 50 अक़ायद गिनाए हैं सदरुश शरिया अलैहि रहमह व रिज़वान ने, 29 अक़ायद ज़ात इलाह से मुताल्लिक़, 21 अक़ायद ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़। मैं समझता हूँ कि उन अक़ायद को पढ़ लीजिए, आप अहले सुन्नत को समझ जाइएगा, मसलक आला हज़रत को समझ जाइएगा।